بیٹھی ہوئی یہ مائیں سجاد کے ان آنسوؤں کو یاد کر کے رو رہی تھی جو کبھی اپنے 6 ماہ کے بھائی اصغر پہ روتے تھے، کبھی اپنے جوان بھائی اکبر کو یاد کر کے روتے تھے، کبھی چچا کے بازوؤں کو یاد کر کے روتے تھے، کبھی کربلا میں بے گور و کفن پڑے لاشوں کو دیکھ کے گریہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے آج دیکھا اور محسوس کیا، ایک ایک کر اہتمام پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کیا۔ جب وہ آ رہا تھا میں اسی قتل گاہ پہ کھڑا تھا، دور سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ آ رہا ہو۔ آج شبیہ بستر بیمار کربلا کے لیے اتنے ہاتھ اتنے بازو تھے۔ کل زینب اور وہ بیویاں تھیں جو روتی بھی نکلی تھیں، واہ محمدہ واہ علیہ کے نعروں کے ساتھ۔ ایسا کسی کا گھر اجڑا ہے جیسا بطول کا گھر اجڑا ہے۔ مدینے میں کچے گارے مٹی کا گھر تھا جہاں پیغمبر سلام کرنے آیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد امت اس گھر پہ آگ و لکڑیاں لے کر آئی، گھر کو جلایا گیا۔ اس گھر سے ایک ایک جنازے نکلتے رہے۔ ابھی آپ نے مجلس میں سنا جب بطول کا جنازہ اٹھا تھا تو چند لوگ شامل تھے، مگر یہ بطول اپنے وارث علی سے یہ کہہ کے جاتی ہیں، علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ میری بیٹی ام کلثوم ہے، بس بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، منتظمین کو احساس ہے کہ یہ سوگوار دور دراز سے آئے ہیں، پوری رات کے جاگے ہوئے، آپ اب تو اور اس انداز میں بیٹھ گئے ہیں کہ مجھے آپ کی اذیت کا احساس ہوگا، لیکن آپ یہ کہیں گے ہم تو آج اسے رونے آئے ہیں کہ جب دھوپ سے تھک کر کے سائے میں آتا تھا تو تازیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا، جب سفر کرتے کرتے تھک جاتا تھا تو اسے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ کیسا انصاف ہے کلمہ گویو، رکوع کے عالم میں سفر طے کرے، مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی، مولا سجاد کے زخموں کا مرہم لے کے آنے والے سوگواروں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایسا کائنات میں کسی کا گھر نہیں اجڑا جیسا بطول شہزادی کا اجڑا ہے، جیسا ہماری آقا زادی اور شہزادی کا گزرا ہے۔ عزیزوں میں بس بہت تیزی کے ساتھ صرف ایک منظر پیش کروں گا، اور جیسے ہی میں کہہ دوں نا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھنا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ بس میں صرف ایک منظر پیش کروں گا۔ میرے سامنے میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے بہنوں، خدا تمہارے سر پر تمہارے باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ کس عظیم دولت کا نام ہے، یہ بیٹیاں محسوس کر سکتی ہیں، یہ بیٹیاں محسوس کر سکتی ہیں باپ کسے کہتے ہیں، باپ کس دولت کا نام ہے۔ میں صرف ایک منظر پیش کر دوں، جب گھر سے جنازے نکلتے رہے آل محمد کے تو علی سے بطول نے وصیت کیا، اور بطول نے جب وصیت کیا علی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک روز امت علی کے در پہ آئی اور آ کے کہتی علی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے شرط کے ساتھ بیعت قبول کر لی اور امیر کائنات اپنے شہزادے حسنین کو لے کے کوفہ آ گئے۔ جب کوفے پہنچے، بہت توجہ کیجیے گا، اس کے بعد تبرکات آنے والے ہیں۔ علی جیسے ہی کوفے پہنچے تو کوفے پہنچنے کے بعد ایک دن گزرا، دوسرا دن جب آیا تو امام علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو بلایا، آنکھوں میں علی جیسا صابر آنسو لے کر کے کہتا ہے حسن مجھے کوفے میں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میری بیٹی زینب نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیٹی کلثوم نہیں ہے، مجھے زینب کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ کیا سن لیا سوگوارو؟ اے بہنوں، بیٹی کسے کہتے ہیں کوئی علی سے پوچھے جا کر کے، نام زینب ہے، باپ کی زینت ہے۔ آواز دیا حسن مجھے زینب کے بغیر اچھا نہیں لگتا۔ امام حسنین سے فرماتے ہیں جاؤ زینب ام کلثوم کو لے کر کے آؤ۔ امام حسنین چلنے لگے، چند قدم چلے تھے کہ امیر کائنات نے آواز دیا اے حسنین سنو،
جا تو رہے ہو مگر 2 شرط ہے، میری بیٹی کو لینے جا رہے ہیں۔ بہنوں تمہیں احساس ہوگا اگر کوئی بھائی بہن کو لینے کے لیے آتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، کوئی بیٹی کو اگر باپ بلائے تو کیا منظر ہوتا ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے۔ آواز دی میرے بچوں جا تو رہے ہو مگر خیال رکھنا جب زینب کوفے آ جائے یا کوفے میں داخل ہونے لگے تو حسن رات کا اندھیرا ہونا چاہیے، اور حسن دوسری شرط یہ ہے کہ جب میری بیٹی آئے تو فوراً کوفے میں لے کے نہیں آنا، مجھ زینب کے بابا علی کو خبر کر دینا کہ میری بیٹی زینب آ گئی ہے۔ حسنین شریفین لے کر کے آئے، کوفے کے قریب تھے، کسی نے علی سے جا کے آہستہ سے کہا علی آپ کی بیٹی زینب آ گئی ہے۔ علی آئے اور آنے کے بعد آہستہ سے زینب کے ناقے کی مہار پکڑ لی۔ اس کیفیت کا احساس آپ کر لینا، جیسے ناقے کی مہار پکڑی کسی نے زینب سے آہستہ سے کہا بی بی تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے ہے۔ اس کیفیت کو ذرا سوچو کیا ہوگا، رات کوفے کی ہے، زینب داخل ہو رہی ہے، ناقے کی مہار بابا پکڑے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا، اس کیفیت کو زینب احساس کر سکتی ہے، میرے ناقے کی مہار میرا بابا پکڑے ہوئے ہے۔ اب جو محمل کا پردہ ہٹایا علی کو روتا ہوا دیکھا، زینب نے پوچھ لیا بابا روتے کیوں ہو؟ آواز دیا زینب گواہ رہنا آج کوفے آئی ہے تو تیرے ناقے کی مہار تیرا بابا علی پکڑے ہوئے، کل جب سجاد پکڑ کے چلے تو شکوہ نہ کرنا، اے بی بی میری بیٹی یاد رکھنا شکوہ نہ کرنا۔ علی آگے اب سمجھ میں آیا علی کی ذات کا نام ہے، بیٹی کی محبت کیا ہوتی وہ ختم کر دیا۔ مولا آپ کی آوازوں پہ سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آخری منظر ہے، اس کے بعد تبرکات آئیں گے، ذرا پلٹ کر کے دیکھ لینا، ٹھہر جاؤ۔ مدینے سے جب حسین غریب مدینے کو الوداع کہہ رہے تھے، مدینے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے، الفراق الوداع کی صدائیں مدینے کے در و دیوار کو ہلا رہی تھیں، ایسے موقع پر زینب شہزادی سے بھائی نے آ کر کے کہا زینب میری بہن، میرے حصے کی بہن، میں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زینب رو کے کہتی بھیا ایک بات بتاؤ، اگر آج اماں زندہ ہوتی تو تمہیں جانے دیتی؟ آپ کو تو پتا ہوگا، علماء و ذاکرین سے سنا ہوگا کہ جب جناب عبداللہ کے گھر جناب زینب کو علی نے بھیجا تھا تو ایک شرط رکھی تھی، عبداللہ ایک شرط ہے، میری بیٹی اگر جانے کو حسین کے ساتھ کہے تو روکنا نہیں۔ آواز دیا بھیا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، کہ بہن تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے۔ زینب آئیں اور آنے کے بعد خاک پہ بیٹھ گئی، نظر پڑ گئی عبداللہ کی۔ عبداللہ چیخ مار کے کہتے ہیں بی بی خاک پہ کیوں بیٹھی ہو؟ نہ تمہارے بابا جیسا میرا بابا ہے، نہ تمہارے ماں جیسی میری ماں ہے، بی بی اٹھ جاؤ، کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور آپ کو خاک پہ بیٹھا ہوا دیکھ لے تو عبداللہ کیا جواب دے گا؟ عزیزوں کہ عبداللہ ایک بات بتائیے، کبھی بھی فرمائیں کہ علی کی بیٹی مجھ زینب نے آج تک کبھی کوئی سوال کیا آپ سے؟ کہ نہیں شہزادی کوئی سوال نہیں، کہا آج میں زینب کہہ رہی ہوں میرا بھیا عراق جا رہا ہے، میں بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے دینا عبداللہ۔ عبداللہ کہتے بی بی جاؤ خدا حافظ، مگر بی بی بس 1.5 منٹ ہے، اسی بیچ میں آپ دیکھ لینا آپ کے سامنے کون سا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتے بی بی جاؤ خدا حافظ، مگر مجھ عبداللہ کی یہ خواہش ہے۔ زینب پوچھتی ہیں عبداللہ وہ کیا؟ کہ اچھا یہ ہوتا کہ بنی ہاشم کے جوان آتے اور آپ کو لے کر کے جاتے۔ یہ خبر پہنچ گئی حسین غریب تک، حسین غریب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیج دیا۔ سوچو کیا کیفیت ہوگی اگر کسی کو لینے کے لیے بھائی آ جائیں، بیٹے آ جائیں، بھتیجے آ جائیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ بنی ہاشم کے سارے جوان زینب کو لینے کے لیے زینب کے گھر عبداللہ کے گھر پہنچ گئے، بنی ہاشم کے جوان آ گئے، حسین خود آئے۔ اب عبداللہ آواز دیتے ہیں آقا معاف کیجئے گا، میں نے بنی ہاشم کو صرف اس لیے بلایا تھا تاکہ تاریخ کو پتہ تو چل جائے کہ زینب جب چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔ اس کے بعد بی بی آئی اور آنے کے بعد اب محملیں لگ گئیں، سب اس پہ سوار ہونے لگے، ہر بی بی محمل میں بیٹھنے لگی۔
اب زینب شہزادی کو بیٹھنا تھا. عباس دو زانو ہو کے کہتے ہیں شہزادی میں سوار کر دوں. آواز دیتے ہیں نہیں عباس. اکبر آئے پھوپھی اماں آپ نے تو 18 سال پالا ہے میں سوار کر دوں. زینب کہتی نہیں اکبر. اونا محمد آئے اماں میں سوار کر دوں. آواز دی نہیں اونا محمد. ایک ایک بنی ہاشم کا جوان آتا رہا. زینب منع کرتی رہی کہ اچانک زینب نے اپنے بھیا حسین کی طرح دیکھا. زینب رو کے کہتی ہے بھیا ان سب سے کہہ دو یہ جو مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں ان سب سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے مجھے اتارے. بھئی یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا. سارے بنی ہاشم کے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد تم آگے بڑھو. تم ہی ہوگے جو پھوپھی کو سوار بھی کرو گے. تم ہی ہوگے جو پھوپھی کو اتارو گے بھی. لو عزیزو یہ حسین نے کیوں کہا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. مدینے زینب کو لے کے کون آیا ہے؟ یہ وہ سارے جنازے آ رہے ہیں جو زینب کو لے کے تو آئے تھے مگر سب نے مقتل آباد کر دیا. عباس کا علم آ رہا ہے مقتل میں رہ گئے. اکبر کا جنازہ آ رہا ہے مقتل میں رہ گئے. اونو محمد مارے گئے. قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے. لو یہ جنازے آ رہے ہیں. زینب آواز دے رہی ہے سجاد ارے سب نے وعدہ کیا تھا لے کے کربلا آ گئے. اب مجھے لے کر کے سفر پہ کون چلے گا؟ عزیزو ذرا دیکھو کیسا گھر اجڑ گیا ہے. اے زینب تنہا ہو بی بی سب نے کربلا آباد کر دی ہے. اب سجاد ہوگا تم ہوگی. ہائے کربلا کیسا گھر اجڑ گیا. واہ محمدہ واہ علی اللہ. ایک گھر سے جنازہ ایک نکلتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے. یہ سجاد کے گھر سے اتنے جنازے نکل گئے مگر سجاد کسی کا جنازہ اٹھا نہ سکے. لو یہ جنازے آ رہے ہیں. آگے آگے غازی کا علم ہے. سب سے پیچھے اس علی کا جنازہ ہے. یہ در نجف ہے. ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. 17 دن کا اصغر مدینے سے چلا تھا. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. باپ نے زندگی میں تربت بنائی تھی. ظالموں نے تربت سے نکال کر 2 بار نہر کر دیا. اے سجاد سلام ہو آپ پر. ہائے یہ کیسے جنازے گزر رہے ہیں. ہائے یہ کیسا لٹا ہوا گھر ہے. ہائے یہ کیسا اجڑا ہوا گھر ہے. ہائے یہ بطول کا چمن کربلا میں اجڑ گیا. کل جنازے نہ اٹھ سکے. 11ویں محرم کو رو کے سجاد غریب کہتے تھے پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا جنازہ بے کفن پڑا ہو. زینب بازوؤں کو پکڑ کے کہتی ہے اے میرے لال سجاد اپنے آپ کو سنبھالو. آواز دی پھوپھی اماں کیا کروں لاشیں بے کفن پڑے ہیں. آواز دی سجاد بھائی کی مظلومیت کو قیامت تک کے لیے پہنچانا ہے تاکہ بھائی کی مظلومی کو جب جب کوئی یاد کرے تو روتا ہوا نظر آئے. ارے سجاد و زینب نے کربلا بچا لی. وہ الگ بات کہ ہر لمحہ ایک نئی کربلا, ہر لمحہ ایک نئی مصیبتیں, ہر لمحہ ایک نئی آزمائش ہے. کبھی اعلان کیا جاتا ہے ارے یہ باغیوں کی بہنیں ہیں. سجاد سر جھکا لیتا. جس کے پاس جو ہوتا وہ ان بارگاہ مقدس میں وہ توہین کرتا. سجاد کیا کرے. ارے دنیا والوں جنازے گزر رہے ہیں ذرا کے دیکھو. دنیا پوچھتی ہے کیوں روتے ہو. ارے یہ سجاد کے بھائیوں کے جنازے ہیں. باپ کا تابوت ہے, چچا کا جنازہ ہے, اجڑا ہوا گھر ہے. اے مولا سجاد آؤ پرسا لے لو. یہ زخموں کا مرہم حاضر ہے. مولا کل روتے رہے. زینب رو کے سجاد سے کہتی ہے نانا کی تربت پہ چل کے ہم شکوہ کریں گے اور مرثیہ پڑھیں گے. اے نانا شکوہ اس بات کا ہے ہمیں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا جیسے محسوس یہ ہوتا تھا ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. ارے زینب شہزادی آپ کے زخموں کا مرثیہ لے کر کے مرہم لے کر کے یہ سوگوار حاضر ہیں. بی بی جب تک جان میں جان ہے ہم مٹ جائیں ہم لٹ جائیں مگر تیرے آقا بھائی کی عزا کو چھوڑیں گے نہیں. بی بی یہ جانے قربان ہو جائے. آپ
آپ کے مظلوم بھیا پر، آپ کے مظلوم لال پر، آپ کے مظلوم گود کے پالوں پر، ہائے کربلا کے پیاسوں پر۔ لو یہ جنازے ہیں، عباس غازی کا تابوت ہے، ذرا دیکھو تو وہ گٹھری میں کس کا جنازہ ہے؟ ارے وہ حسن کی جان یتیم قاسم کا گٹھری میں جنازہ ہے۔ یہ عباس غازی ہیں، یہ اون و محمد ہیں۔ ہائے کیسا گھر اجڑ گیا، ہائے بطول سغرا یہ بہن کرتی تھی، دنیا اجڑ گئی میری، گھر بار لٹ گیا بابا۔ سغرا یہ بہن کرتی تھی، دنیا اجڑ گئی میری، گھر بار لٹ گیا بابا۔ گھٹ گھٹ کے رہ گئے ہیں ارمان میرے سینے میں، کوئی بھی نہیں باقی اب میرا مدینے میں، مارا گیا سارا کلبہ، ویران ہوا گھر میرا، کوئی بھی نہ بچا بابا۔ سغرا یہ بہن کرتی تھی، دنیا اجڑ گئی میری، گھر بار لٹ گیا بابا۔ قسمت نے میری مجھ کو کیوں اتنا رلایا ہے، خود گھر کے اندھیروں نے رہ کے ستایا ہے، قسمت نے دکھائے یہ دل، دشوار ہے بابا کے بن